کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ یعنی کس چیز کو ناپسندیدہ کہا جائے اور کس چیز کو ناپسندیدہ کہا جائے، کس چیز کو صحیح کہا جائے، کس چیز کو غلط کہا جائے۔ اگر ہر انسان کو یہ آزادی دے دی جائے کہ اس کو جو بات صحیح لگتی ہے وہ صحیح ہے اور جو بات اس کو غلط لگتی ہے وہ غلط ہے، تو دنیا میں کوئی ایک چیز بھی صحیح نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ دنیا کی کسی صحیح سے صحیح بات کو بھی ساری دنیا کے لوگ متفقہ طور پر صحیح مان لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے اور ناپسندیدہ کیا ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو صحیح قرار دیں وہ صحیح ہے اور جس چیز کو غلط قرار دیں وہ غلط ہے۔ اللہ جس چیز کو پسندیدہ قرار دیں وہ پسندیدہ ہے اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند قرار دیں وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کا ترجمان ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ لہذا انبیاء جس کو بہتر کہیں وہ بہتر ہے، انبیاء جس کو غلط کہیں وہ غلط ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جس کو پسندیدہ کہیں وہ پسندیدہ ہے اور جس کو وہ ناپسند کہیں وہ ناپسند ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اور کوئی عقل مند اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اچھا کہیں، پسندیدہ وہ ہے جس کو اللہ پسند کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں، جب یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے اور بیٹھ جائے تو پھر ہم اس سلسلے میں اشکال کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کو یہ بات ناپسند ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کرنے کی اجازت آپ کو نہ دیتے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کی بنیاد پر اگر کبھی کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جو آپ کے منصب عالی کے موافق اور شایان شان نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے تنبیہ فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ قرآن پاک کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس مجلس میں تشریف لے آئے جس میں کچھ بڑے بڑے رؤسائے مکہ مشرکین میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں مشغول تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ اب آئے ہیں، بہتر ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہر وقت کے حاضر باش بعد میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ذرا سا ہلکا سا ایسا تصور اور خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فوراً خطاب فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لکھا فرمایا، کم عمری میں اگر یہ عمل ناپسندیدہ ہوتا، غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہ دیتے
اس سلسلے میں ضرور بھی ضرور خطاب فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات اس سے آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیے کہ یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی مرضی اور خواہش کی بنیاد پر بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کیا گیا، باخبر کیا گیا کہ یہ کام ہونا ہے۔ چنانچہ صحیح روایات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے سے پہلے جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنی ہوئی تھی، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کا فیصلہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محض اپنی پسند کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ نکاح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کی تکمیل فرمائی، تو اس کے ناپسندیدہ اور اس کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جب لوگوں کی طرف سے یہ اشکال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیوں فرما لیا، تو ہمارے بعض وہ لوگ جو بظاہر اسلام سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے، لیکن ایک تو شریعت کی پوری معلومات ان کو نہیں ہے، دوسرے مستشرقین کے مذمومہ علم سے وہ حد درجے مرعوب ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستشرقین کی طرف سے جو بات آئے وہ بڑی پکی ہوتی ہے اور اس کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس کو تو قبول کرنا اور تسلیم کرنا ہی ضروری ہے۔ جب دشمنان اسلام نے یہ بےہودہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں نکاح کر کے نعوذ باللہ کوئی ناپسندیدہ کوئی غلط کام کیا ہے، تو یہ حضرات بیچارے ہاتھ پاؤں پھلا کر کے اور ہڑبڑا کر کے اٹھے، اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان روایتوں کی تکذیب کر دی اور جھٹلا دیا جن روایتوں کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کے موقع پر 6 سال یا 7 سال تھی۔ جن روایتوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ روایات بخاری اور مسلم کی روایتیں صحیح ترین روایتیں، انتہائی مضبوط سندوں کے ساتھ ان روایتوں کو ان کتابوں کے اندر جگہ دی گئی۔ اب ان حضرات نے ان روایتوں کی تردید کرنی شروع کر دی اور ایسی محمل باتیں کہنی شروع کر دی بعض نادان دوستوں نے کہ صاحب یہاں راویوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے 17 کو 60 کر دیا اور 19 کو 9 کر دیا، یعنی کہ اصل تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ کا نکاح 17 سال کی عمر میں ہوا اور 19 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، لیکن راویوں سے بھول ہو گئی، انہوں نے جو ہے 17 کی جگہ 7 کہہ دیا اور 19 کی جگہ 9 کہہ دیا۔ لیکن یہ اتنی تکلانا، بچکانا اور انتہائی ناقابل قبول بات ہے کہ ایک راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، 2 سے ہو سکتی ہے، ایک عدد میں غلطی ہو سکتی ہے، یا 3 اور 4 جگہ ایک ہی روایت کے اندر غلطی ہوگی، یہ عقل سے پرے کی بات ہے۔
اور عقل سلیم اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتی کہ اس بات کو راویوں کی غلطی اور وہم قرار دے کے اس کو رد کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے موقع پر کم تھی، اس کے لیے اور بہت سارے شواہد حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی رخصتی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب مجھے رخصت کیا گیا تو میں اپنے گڈے گڑیاں جن سے میں کھیلا کرتی تھی، میں ان کھلونوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 19 میں یا 17 میں ہوتا تو وہ گڑی اور گڈے کھیلنے کے لیے نہیں لے جاتی۔ گڈے اور گڑیوں سے کھیل جو ہوتا ہے وہ چھوٹی بچیوں کا کھیل ہوتا ہے۔ جوان اور سمجھدار اور باشعور عورتیں جب سن شعور کو پہنچ جائیں، بلوغ کی حد کو پار کر جائیں، یہ ان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت میں اپنی رخصتی کا واقعہ بیان فرماتی ہے کہ جب میری رخصتی ہوئی تو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر کے باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بچیوں سے کھیل رہی تھی۔ میری امی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر گھر میں لے گئی، مجھے نہلایا، میرے بالوں کو درست کیا، میرے کپڑوں کو درست کیا اور پھر مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، آپ کے ساتھ مجھ کو رخصت کر دیا۔ تو 19 سال کی لڑکی، 17 سال کی لڑکی، 18 سال کی لڑکی وہ گھر کے باہر نہیں کھیلتی۔ معزز گھرانوں کی بیٹیاں 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی بچیاں یہی گھر سے باہر کھیلتی ہیں، اپنے صحنوں سے باہر نکل کر۔ بڑی عمر کی بچیاں شریف گھرانوں کی جوان ہونے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی بہت ساری روایتوں میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری چھوٹی چھوٹی سہیلیاں گھر میں میرے ساتھ آ کر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ ڈر کر کے چارپائی کے نیچے چھپ جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ان سب کو نکالتے اور میرے پاس لا کے چھوڑ دیتے اور فرماتے کھیلو۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے والی ان کی ہم عمر بچیاں تو ہوگی، بوڑھیوں کے ساتھ اور جوانوں کے ساتھ چھوٹی بچیاں نہیں کھیلتی۔ حضرت عائشہ کے پاس ان کی سہیلیاں، ظاہر بات ہے کہ ان کی ہم عمر ہوں گی، تو جب ان کی سہیلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں جو آ کر کے چارپائیوں کے نیچے ڈر کے چھپ جاتی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس زمانے میں کتنی ہوگی۔ اس لیے دونوں باتوں کو گویا یہاں پر 2 چیزیں ہیں، خلاصے کے طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو مستشرقین سے مرعوب مسلمانوں کا اور نام نہاد دانشوروں کا یہ کہنا کہ حدیث پاک میں جو 7 سال یا 6 سال یا 9 سال بیان کیے گئے یہ راویوں کی غلطی کا نتیجہ ہے، اصل 17 سال یا 19 سال ہے۔ یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں، حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ غیر ضروری مرغوب ہونے کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ احادیث میں ایسے شواہد بڑے بڑے ہیں جو اس بات پر وضاحت اور دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر یہی 6-7 سال کی رہی تھی، اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی۔ دوسری چیز کہ لوگ بھی اشکال کرتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیوں شادی کی گئی، تو اس کے لیے میں نے وضاحت کی کہ پسند اور ناپسند کا معیار وہ نہیں ہے جو میں اور آپ طے کریں، بلکہ پسند اور غیر پسند کا معیار انبیاء کی پسند اور اللہ کی پسند ہے۔ جب اللہ نے اس کو پسند کیا ہے اور نبی نے اس عمل کو کیا ہے
تو اس پر پسندیدہ اور غیر پسندیدہ ہونے کے اعتبار سے سوال کھڑے کرنا، یہ در حقیقت اپنی حقیقت کو اور اللہ کے مرتبے کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ نے کیا ہے تو یقیناً یہ درست اور صحیح ہے، اور اللہ نے اس کام کو کرنے کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تو یقیناً یہ صحیح ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور عقلی اعتبار سے آپ قرآن پاک میں بھی اس کے دلائل کو تلاش کر سکتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر نکاح ہو جانا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ کے اندر یہ بات ممکن، قابل عمل اور درست اور صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر جو عدت کے مسائل بیان کیے ہیں ان کے اندر آپ پڑھیں گے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب جو ہے اس عمر پر پہنچ گئی ہیں کہ اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا، MC کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اب حیض کا سلسلہ بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اگر ان کا شوہر ان کو طلاق دے دے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور آگے فرمایا واللائی لم یحضن۔ اسی طریقے سے وہ مطلقہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے، اگر ان کے شوہر ان کو طلاق دے دیں تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، 3 حیض نہیں، اس لیے کہ حیض وہاں آتا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بیان فرما رہے ہیں کہ وہ چھوٹی بچیاں جن کو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے، حیض کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو ان کی عدت مہینوں سے شمار کی جائے گی۔ تو طلاق کب دی جائے گی؟ نکاح سے پہلے۔ جب اللہ نابالغ بچیوں کی عدت کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں تو عدت طلاق کی ہوتی ہے، اور طلاق کب ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ بچپن میں اور کم عمری میں نکاح ناممکن اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ ممکن اور جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسا ممکن اور جائز نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے متعلق مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ جب اللہ صاف صاف بیان فرمائے واللائی لم یحضن، کہ وہ مطلقہ عورتیں جن کو ابھی حیض کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، ان کو اگر طلاق دے دی جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ معلوم ہوا کہ چھوٹی بچیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، نکاح میں کیا دشواری ہے۔ اس لیے دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مستشرقین کا اعتراض ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے خلاف ہے، اور جو لوگ اس عمر کا انکار کرتے ہیں مستشرقین سے مرعوب ہو کر، وہ دراصل شریعت سے ناواقف اور دوسروں سے مرعوب ہونے کی بنیاد پر یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس غلطی کی ان کو اصلاح کرنی چاہیے، اور اس سلسلے کے اندر جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے لیت لعل اور اپنی طرف سے اس میں لنک تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انسان کے لیے گمراہی کا راستہ ہے، اور اس سے انسان ہدایت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صحیح کو صحیح سمجھ کر اس کو تسلیم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اب سبحانہ و تعالی ہم سب کو، تمام ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی قائد، کوئی بھی مقتدی جو کام اپنی زندگی میں کرتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ ایک کام جائز ہے اور اس مقتدی نے اپنی ضرورت، اپنے حالات کے اعتبار سے اس کام کو کیا،
اور مقتدی کی زندگی کے بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جن کو مقتدی سماج کی اصلاح کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا انسانیت کے فائدے کے لیے ضروری اور مفید سمجھتا ہے اور اس حیثیت سے اس کام کو کرتا ہے۔ اس کام کو کرتے وقت اس مقتدی کے پیش نظر اس کام کو کرنے سے زیادہ لوگوں کو اس کام کی طرف راغب کرنا اور متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی میں چھوٹی عمر میں نکاح فرمایا۔ یہ عمل آپ نے ایک شرعی ضرورت کے پیش نظر اور بحکم خداوندی انجام دیا تھا۔ اس کو سماج کے لیے ضروری یا مفید یا سماج کے لیے اس کا کرنا بہت ضروری سمجھ کر یا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ کام آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی شادیاں فرمائی ہیں، جتنے نکاح فرمائے ہیں، ان تمام نکاحوں پر آپ نظر ڈالیے۔ سب سے پہلی شادی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس پہلی بیوی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بہت بڑا تفاوت ہے۔ یعنی آپ کی عمر 25 برس کی ہے اور آپ کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کی عمر 40 برس ہے، آپ سے 15 برس بڑی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی، ان سے آپ نے نکاح کیا۔ ان کے بعد دوسرا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہے۔ اور اس کے بعد جتنے نکاح آپ نے کیے ہیں سب کی سب بیویاں جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں وہ سب مطلقہ یا بیوہ ہیں۔ تو اگر آپ کا منشا کم سنی کی شادی کو، کم عمر کی شادی کو اچھا سمجھنا یا اس کی ترغیب دینا یا لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا ہوتا تو آپ بار بار یہی عمل کریں، اور جتنی شادیاں آپ نے فرمائی ہیں ہر شادی آپ چھوٹی عمر کی بچی سے، کم عمر بچی سے فرماتے۔ ایسا اگر آپ کرتے تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس عمل کو فروغ دینا ہے اور سماج میں اس عمل کو جاری کرنا یہ آپ کا منشا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کم سن تو کم سن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی کنواری عورت بھی نہیں آئی ہے۔ اس میں نے عرض کیا کہ جتنی شادیاں آپ نے فرمائی ہیں یا تو بیوہ عورت سے کی ہے یا مطلقہ عورت سے کی ہے۔ اور سب سے پہلی شادی کے سلسلے میں جنسیت کا، سیکس کا اور خواہشات کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ یہ چیز شدت کے ساتھ آدمی محسوس کرتا ہے جوانی میں، اور جوانی میں انسان کی رغبتیں اور میلان اس طرف زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے پیش نظر اگر یہ چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی شادی ایسی عورت سے جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہو اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو، ہرگز اس کو اپنی زوجیت کے لیے قبول نہ فرماتے۔ اور پھر اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے، لوگوں کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے آپ سوچیں کہ آدمی عموماً اکثریت کی طرف مائل ہوتا ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اکثریت عمر رسیدہ عورتوں کی، بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی ہے، اور تنہا ایک عورت ہے آپ کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کم سن اور کنواری ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سبق اور سیکھ لینی ہے، تو جو عمل آپ نے کثرت کے ساتھ فرمایا اس کی سیکھ لینی چاہیے، جو کم ہوا اس کی طرف میلان، اور جو زیادہ ہوا اس کو نظر انداز کرنا، یہ دراصل سوچ کی غلطی ہے۔ دیکھیے، باغ میں پھول بھی کھلتے ہیں اور باغ کے آس پاس گندگیاں بھی پڑی ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی کو کبھی آپ نے کسی گندگی پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، چاہے پورے دن اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ملے، لیکن کبھی آج تک کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ شہد کی مکھی کسی غلاظت پر، گندگی کے ڈھیر پر بیٹھی ہو۔ اور اس کے برخلاف یہ گندگی کی جو مکھی ہے، اسے آپ نے پھولوں پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھولوں کا چمن کھلا ہوا ہے، لیکن یہ تلاش کرتی ہے گندگی کو، اور ہمیشہ غلاظت کے ڈھیر پر جا کر بیٹھتی ہے۔ ٹھیک انسانوں کا حال بھی یہی ہے کہ جس کی سوچ میں گندگی ہے، جس کے سوچنے کا انداز ہی گندا اور غلط ہے، وہ اچھی چیزوں کے اندر بھی غلط پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس آدمی کی فکر سلامت ہے، سلامتی طبع اس کے اندر موجود ہے، اس کا شعور صحیح سمتوں میں رواں ہے، وہ بری باتوں میں سے بھی اچھے پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سماج کو ترغیب دینے کے لیے نہیں ہے کہ آپ ایسا کیا کرو۔ آپ نے کہیں نہیں فرمایا اس کو کہ چھوٹی سی کم عمر کی بچی سے شادی کیا کرو۔ اور رہا آج کل کے زمانے کا مسئلہ کہ لوگ جو ہے کم سن بچیوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہم جنسی کے اندر مبتلا ہیں، اس کو اس واقعے سے جوڑنا تو حد درجے عقلی اعتبار سے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک فعل صحیح ہے، اللہ کی اجازت اور شریعت کے مطابق ہونے والا حلال اور جائز کام ہے، اور ایک اللہ کی شریعت اور انسانی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے حرام اور حیوانیت والا کام ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑنا اور ایک دوسرے سے موازنہ کرنا اور کمپیئر کرنا، یہ ذہنی بیماری کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ نکاح میں اور زنا میں، نکاح میں اور لواطت میں تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک کو دوسرے کے لیے کہیں کمپیئر کرنے کے لیے اور مثال میں لانے کے لیے کوئی گنجائش ذرہ برابر بھی شعور رکھنے والا انسان کر ہی نہیں سکتا۔ زنا، لواطت، یہ تو ایسا فعل غلیظ ہے کہ کم سن تو کم سن، یہ تو کسی بوڑھی عورت کے ساتھ، عمر رسیدہ جوان عورت کے ساتھ بھی اگر یہ گندی حرکت کی جائے تو وہ بھی شریعت کی نگاہ میں، سماج کی نگاہ میں، انسانیت کی نگاہ میں ایک جرم ہے۔ اور شریعت کی نگاہ کے اندر تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسی حیوانیت کرنے والے کے لیے شریعت اس زمین میں بسنے کی کوئی گنجائش ہی محسوس نہیں کرتی۔ اسی لیے شریعت کا قانون ہے کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور پھر وہ کسی عورت کے ساتھ یہ گندی حرکت نکاح کیے بغیر، شریعت کے ضابطوں کو برتے بغیر اور اپنے دین اور مذہب کے مطابق کسی بیوی کو اپنے رشتے زوجیت میں لائے بغیر اگر اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس آدمی کو اب زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو، اور خاتمہ بھی سادہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ بھی ایسا عبرتناک ہونا چاہیے
کہ دنیا دیکھے تو جرم کرنے سے کانپ اٹھے۔ فرمایا گیا کہ اس کو میدان میں کھڑا کرو اور بھیڑ کھڑی ہو کر اس پر پتھر کی بارش کرے، اس وقت تک اس کو پتھر مارتے رہیں جب تک کہ اس کے ناپاک وجود سے یہ زمین پاک نہ ہو جائے۔ تو زنا کو اور نکاح کو کمپیئر کرنا، ان کو ایک ساتھ ناپنا اور تولنا، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو عقل سے ہاتھ دھو چکا ہے۔ ذرہ برابر بھی شعور اور عقل کسی کے اندر ہے تو حضرت عائشہ کی نکاح کو اور دنیا میں پائی جانے والی اس گندگی کو ایک مسلمان تو مسلمان، ایک انصاف پسند غیر مسلم بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے کے اندر اس خیال کو جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کا کام ہی گندگیوں کو تلاش کرنا ہے، غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھنا ہے، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ کہنے والے تو اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، سارے نبیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کون سا ایسا نبی دنیا میں آیا ہے جس نبی کی سلسلے میں لوگوں نے اعتراض نہ کیے ہوں، اشکالات نہ کیے ہوں؟ جو بیمار ذہنیت ہے وہ شروع سے ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور بیمار ذہنیت کا کام یہی ہے کہ وہ منفی پہلوؤں کو تلاش کرتی ہے اور غلط بنیادوں پر، مفروضوں پر اپنی عمارتیں کھڑی کر کے صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوششیں ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ صحیح سماج میں ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو اور اس طرح کے خیالات کو نہ پہلے جگہ ملی ہے اور نہ آج جگہ مل سکتی ہے۔ آج سماج انتہا درجے تنزل کی طرف ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی مجموعی طور پر انسانی طبیعت کی سلامتی موجود ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ یہ کام اس وقت دنیا میں زنا کا، لواطت کا حد درجے کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے کرنے والے اور اس کی سپورٹ کرنے والے، ان کے دل کے اندر بھی یہ آواز اٹھتی اور گونجتی ہے کہ یہ سارے کام غلط ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس کام کو چھپ کر کرتے ہیں۔ چھپ کر آدمی اسی کام کو کرتا ہے جس کام کو غلط سمجھتا ہے۔ تو آج بھی گویا مجموعی طور پر عام انسانی مزاج زنا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالات سے متاثر ہو کر، شیطانیت میں آ کر گرچہ ڈوب گیا اس میں، لیکن اس کے اندر جو انسانیت بیٹھی ہوئی ہے، جب وہ ذرا بھی زندگی کا سانس لیتی ہے تو اس کا ضمیر اس بات کو کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔